नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैरे महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त है बेहद व बेइंतिहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहाँ में बसाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। एक बात तो ये समझ लें कि हमारा अकीदा ये है कि जैसे अल्लाह का जिक्र करना एन इबादत है, उसी तरह मुस्तफ़ा का जिक्र करना भी एन इबादत है। जिस तरह अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिल्कुल इसी तरह मुस्तफ़ा का जिक्र करने से भी दिलों को इत्मीनान मिलता है। और उसकी दलील ये है कि
اللہ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ کہ جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ کلمے میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، آذان میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، تبلیغ میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، 6 کلموں میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، مکے میں اللہ کا ذکر تو مدینے میں مصطفیٰ کا ذکر، قبر میں پوچھے جانے والے سوالات میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، حشر میں اللہ کا ذکر تو پھر شفاعت کی صورت میں مصطفیٰ کا ذکر، جنت میں قرآن سنانے میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، جنت میں اللہ کا ذکر تو حوض کوثر پر مصطفیٰ کا ذکر، دیدار میں اللہ کا ذکر تو پھر مصطفیٰ کا ذکر، مسجد کے منبر و محراب پر حمد میں اللہ کا ذکر تو نعت میں مصطفیٰ کا ذکر۔ اسی لیے جیسے اللہ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی عین عبادت ہے۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کسی نے کہا ذکر مصطفیٰ ہو جائے، بے ساختہ کہنے لگے تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ باران فارسی میں بارش کو کہتے ہیں، پشتو میں بھی بارش کو کہتے ہیں۔ تر کا مطلب گیلا ہو جانا، جس طرح بارش سے خشک زمین تر ہو جاتی ہے، اسی طرح رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دل کی بنجر زمین بھی تر ہو جاتی ہے۔ تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ اور ایک نکتہ یہ سمجھ لے کہ جہاں جہاں پر قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، ساتھ میں اس کی غایت کا ذکر بھی ہے کہ نبی آئے تو کیوں آئے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے۔ آپ کیوں آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ آپ کیوں آئے؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ کیوں آئے؟ یزکیہم، دلوں کا تزکیہ کر کے دل کو روشن کریں گے۔ آپ کیوں آئے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے۔ آپ کیوں آئے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرنے کے لیے۔ آپ کیوں آئے؟ جہاد کرنے کے لیے۔ آپ کیوں آئے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ تو ہم ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے، اور جس مقصد کو لے کر مصطفیٰ آئے ہیں اس مقصد پر بھی چلیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنے لگا ہوں، کاش کے سمجھ آ جائے۔ کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں، کچھ لوگ
اور کچھ لوگ میلاد والے کو مناتے ہیں. نہیں آئی سمجھ؟ کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں اور کچھ لوگ میلاد والے کو مناتے ہیں. دوسرا جملہ کہنے لگا ہوں، کچھ لوگ مناتے ہیں اور کچھ لوگ اپناتے ہیں. اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ آقا کی آمد پر کون خوش نہیں ہوتا، جو آقا کی آمد پر خوش نہیں ہوتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان، لیکن سنت اور بدعت میں فرق ہے. سنت اور بدعت میں فرق ہے. سنت کیا ہے؟ آقا سے محبت کی جائے آقا کی پسند کے مطابق. آقا سے محبت کی جائے آقا کی پسند کے مطابق. اور بدعت کیا ہے؟ آقا سے محبت کی جائے اپنی پسند کے مطابق. بھائی گھر میں مہمان آنے والے ہوں اور بڑے ذیشان مہمان ہوں، بڑے وی آئی پی مہمان ہوں، بڑے ہائی پروفائل مہمان ہوں، گھر میں ایک ہفتے سے چیمے گوئیاں ہوتی ہے، پردے لگ رہے ہیں اور فرنیچر چینج ہو رہا ہے اور کلر ہو رہا ہے. کیوں؟ مہمان آ رہا ہے. بچوں کو بھی پتا ہے، عورتوں کو بھی پتا ہے، مردوں کو بھی پتا ہے. مہمان کے آنے پر سب خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، عورتیں بھی خوش ہیں، مرد بھی خوش ہے. لیکن سب کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا انداز الگ الگ ہیں. بچے کی خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مہمان کی گاڑی آئی پھول نچھاور کر دیے، نعرے لگا دیے، مہمان آ گیا، مہمان آ گیا. ایسا ہی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ جھنڈے لگا لیں گے، وہ لائٹنگ کر لیں گے. بچے بھی خوش ہیں، عورتیں بھی خوش ہیں، لیکن عورتوں کی خوشی کا انداز الگ ہے. وہ گھر میں 3-4 قسم کے کھانے اور ڈشیں بنائے گی کہ مہمان کو کھانے میں سرو کیا جائے گا. مرد بھی خوش ہے، لیکن مرد کی خوشی کا انداز الگ تھا. مرد نے کہا مہمان کو سفید کلر پسند ہے، پردے سفید ہو. مہمان کو یہ عطر پسند ہے، اس کی خوشبو اور دھونی کا انتظام کر دیا. میرے دوستو، خوش سب ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتا ہے. جو میرے مصطفیٰ کی آمد پر خوش نہ ہو اسے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. میں ایک سوال کرتا ہوں، میں منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی خوشی میں جھنڈے لگاتا ہے، لگا لے، لائٹنگ کرتا ہے، کر لے، لیکن نہ لگانے والوں کو برا نہ کہو. خدا کی قسم، عشق مصطفیٰ یا موجزن ہے، عشق مصطفیٰ ہی تو ہے. ہم نے امامے سنت کے مطابق پہنے ہیں، ہم نے داڑیاں سنت کے مطابق رکھی ہیں، ہم نے لباس سنت کے مطابق زیب تن کیا ہے، ہم نے تبلیغ کا کام سنت کے مطابق کیا ہے، ہم جہاد کے میدانوں میں سنت کے مطابق اترے ہیں. عظمت صحابہ پر ہم نے کفر کو للکارا ہے، سنت کے مطابق للکارا ہے. ہم نے جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کی ہے، سنت کے مطابق کی ہے. ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، سنت کے مطابق ہوتی ہیں. ہم اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اسی لیے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے پر فتویٰ لگائے. یہ عاشق رسول ہے اور یہ گستاخ رسول ہے. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یہ فیصلہ میدان محشر میں ہوگا، یہ فیصلہ پلے صراط پر ہوگا، یہ فیصلہ قبر کی تاریکی میں ہوگا، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا سامنا کرنے پر ہوگا. اسی لیے عشق مصطفیٰ سے موجزن جن کے سینے ہو، ان کے سینے میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہوتا. اس سینے میں یا تو مدینہ ہوگا یا مسلمان کے لیے کینہ ہوگا. ہم فراغ دلی سے، ہم اوپن مائنڈڈ ہو کر
سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتا ہے، ایک جھنڈے تلے جمع ہو سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا ہے۔ آپ کو جھنڈے کا کانسیپٹ پتا ہے؟ جھنڈا، فلیگ، علم، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی بھی چیز کا ایک پاورفل سمبل ہوتا ہے، نشانی۔ ہر ملک کا جھنڈا الگ ہوتا ہے۔ ورلڈ کپ میں بعض اوقات ہر ٹیم کا ایک جھنڈا الگ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات کمپنیوں کا جھنڈا بھی الگ ہوتا ہے، ہر فورسز کا جھنڈا بھی الگ ہوتا ہے۔ تو جھنڈا یا تو نشانی ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے، یا جھنڈا فتح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اس نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اس نے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کھارا در سے شروع کریں، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے، وہاں پر لائٹنگ بھی ہوگی، جھنڈے بھی ہوں گے۔ ایک دو دن پورا سال وہاں شریعت کے خلاف کاروبار ہوگا یا نہیں؟ جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ حالانکہ حدیث میں جو آتا ہے، آقا کے زمانے میں جو صحابہ جھنڈے لے کر نکلے وہ سفید اور کالی دھاریاں، سفید اور کالی دھاریاں، لیکن چلو ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ آپ نبی کی محبت کا جھنڈا لگاتے ہو، پورا سال اس اسٹاک ایکسچینج میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک آتا ہے، وہاں جھنڈا اور لائٹنگ ہو رہی ہے، لیکن 365 دن وہاں سود کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ سود کرنے والا اپنی سگی ماں سے زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ 365 دن وہاں پر کون سا نظام چل رہا ہے؟ اس سے آگے جائے آرٹس کونسل ہے، وہاں بھی لائٹنگ ہے، جھنڈا ہے، لیکن پورا سال ڈرامے وہاں بنتے ہیں، فلمیں وہاں بنتی ہیں، میوزیکل کنسرٹ وہاں ہوتے ہیں، رقص اور موسیقی کی محفلیں وہاں ہوتی ہیں۔ ارے گھروں میں بھی لائٹنگ اور جھنڈے لگاتے ہو، کیا اس گھر میں پھر ڈرامے نہیں چلتے، پھر فلمیں نہیں چلتی، پھر سود کا پیسہ نہیں آتا، پھر رشوت کا پیسہ نہیں آتا، پھر پڑوسی کو تنگ نہیں کرتے؟ اسی گھر میں شادی کے موقع پر ہندوؤں کی رسمیں کون اپلائی کرتا ہے؟ یہودیوں کے لباس کون زیب تن کرتا ہے؟ آج عزم کرو، ہم ربیع الاول میں نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے آج یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ آج اگر نبی کی محبت میں اس گھر میں نبی کی محبت کا جھنڈا لگا ہے تو آج کے بعد یہاں ڈرامہ نہیں چلے گا، فلم نہیں چلے گی، گانا نہیں لگے گا، شادیوں میں غیر کے طریقے نہیں اپلائی ہوں گے، سود کا پیسہ نہیں آئے گا، رشوت کا لین دین نہیں ہوگا۔ اس دکان پر جھنڈا لگا ہے، محمد عربی کی محبت میں لگا ہے۔ آج کے بعد اس دکان میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جائے گی، جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہیں بیچا جائے گا، عیب چھپا کر مال نہیں بیچا جائے گا، ملاوٹ نہیں کی جائے گی، خیانت نہیں ہوگی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ آج عزم کرے کہ ہم اس نبی کی محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے۔ پورے وثوق سے کہتا ہوں میلاد والا اللہ کا رسول خوش ہوگا، تہجد پڑھنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، اذان دینے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، نماز پڑھنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، تلاوت کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، ذکر کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، حمد پڑھنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، نعت پڑھنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، مراقبہ کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، تبلیغ کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، جہاد کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے سے
اللہ کا رسول خوش ہوگا، ناموس رسالت پہ کٹ مرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، ختم نبوت کے عقیدے پر جان مال دھن کی بازی لگانے پر دنیا کفر کو یہ بتا دو ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے۔ انگریز ہم سے پوچھتا ہے آر یو مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ کیونکہ بال مسلمانوں والے نہیں، چہرہ مسلمانوں والا نہیں، لباس مسلمانوں والا نہیں، شادی مسلمانوں والی نہیں، کاروبار مسلمانوں والا نہیں، سچائی اور امانت مسلمانوں والی نہیں، تبلیغ میں نہیں جاتا۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم مسلمان ہو؟ ارے عاشق رسول بننا ہے، اپنا چہرہ اور گیٹ اپ ایسے بناؤ بتانا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ دور سے نظر آئے آپ کا امامہ دیکھ کر، آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کا کرتا دیکھ کر، آپ کا جبہ دیکھ کر، آپ کی آنکھوں کی پاکیزگی دیکھ کر، آپ کی سچائی اور صداقت اور امانت دیکھ کر، آپ کی نماز دیکھ کر، آپ کے صاف اور شفاف معاملات دیکھ کر، آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کی صورت دیکھ کر، آپ کی سیرت دیکھ کر، آپ کی عادات دیکھ کر، آپ کے اطوار دیکھ کر، آپ کی تہذیب دیکھ کر، آپ کا تمدن دیکھ کر، آپ کی ثقافت دیکھ کر، آپ کا کلچر دیکھ کر، آپ کا اوڑھنا دیکھ کر، آپ کا بچھونا دیکھ کر، آپ کی معاشرت دیکھ کر، آپ کی معیشت دیکھ کر، آپ کا قیام دیکھ کر، آپ کا رکوع دیکھ کر، آپ کا سجدہ دیکھ کر، آپ کی دعائیں دیکھ کر، آپ کی ادائیں دیکھ کر، آپ کی آہیں دیکھ کر، آپ کا چیخنا چلانا دیکھ کر دور سے پتہ چلے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں اور دعویٰ ہمیں بھی نہیں، ہم بھی گناہگار ہیں، لیکن اس طرح کے دو چار دنوں میں دو چار کام کر کے آپ پہ پکا عاشق رسول کا لیبل لگ گیا اور باقی سارے گستاخ ٹھہرے، یہ نا انصافی نہ کریں، یہ نا انصافی نہ کریں۔ اس جھنڈے تلے ہم سب ایک ہیں، لیکن کیا آپ ویڈیو نہیں دیکھتے؟ میلاد کے نام پر مسجدوں میں ڈانس نہیں ہو رہا، میلاد کے نام پر عورتیں ڈانس نہیں کر رہی، میلاد کے نام پر کھانے کی چیزیں نہیں پھینکی جا رہی، میلاد کے نام پر سجدے نہیں ہو رہے، میلاد کے نام پر بیت اللہ اور مسجد نبوی کا ماڈل بنا کر اس کا طواف نہیں ہو رہا، میلاد کا نام استعمال کر کے کیا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی اس کو روکے، ہم بھی روکتے ہیں، اور جو سنت کے مطابق کام ہے وہ آپ بھی کریں، ہم بھی کریں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آقا جس گھر میں جلوہ افروز ہوئے اس گھر کی جو دہلیز ہے، اس دہلیز پر جو چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کے نیچے جو خاک ہے، اس خاک کو بھی ہم اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اس خاک کو مرحبا کہتے ہیں۔ میرے آقا کے جہاں قدم لگے، اس قدم کے جو نشان پڑے، وہ نشان والی جو مٹی ہے، اس مٹی کو ہم ماتھے پہ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ کس کو نبی سے محبت نہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی آمد سے صرف ربیع الاول کا 1 یا 2 دن مبارک نہیں ہوا۔ جملہ سنیں، میرے نبی کی آمد سے ربیع الاول کا 1 دن یا 2 دن یا 1 مہینہ مبارک نہیں ہوا، بلکہ نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس پہر میں آئی وہ پہر مبارک، وہ پہر جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک،
وہ صدی جس زمانے میں آئی، وہ زمانہ مبارک نبی کی آمد سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، کھیت کلیاں مبارک، ندی نالے مبارک، چرن پرن مبارک، درندے مبارک، میرے نبی کی آمد سے پوری کائنات مبارک، مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذوالنورین بنا، علی شیر خدا بنا، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ بنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابہ بنے، حضرت معاذ ابن جبل عالمہم بالحلال والحرام بنے۔ میرے نبی کی آمد سے پوری کائنات مبارک، بلکہ یہ کائنات بنی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، وہ مٹی اور گارے اور پانی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میرے نبی نبی تھے، میرے نبی نبی تھے، میرے نبی کی برکت اس وقت سے شروع ہو گئی تھی، ایک اس وقت سے لے کر پیدائش تک، پھر پیدائش سے لے کر پردہ فرما جانے تک، پھر پردہ فرما جانے سے برزخی حیات تک، پھر برزخی حیات سے جنت میں ہمیشہ تک آپ کی رحمتوں کا، آپ کی برکتوں کا، آپ کی سعادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن میں نے شروع میں عرض کیا جہاں اللہ کے رسول کی آمد کا ذکر ہے، ساتھ میں غایت کا ذکر بھی ہے۔ وہ آئے تو کیوں آئے؟ آمد کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اب اس سے آگے بھی جانا ہے، اس سے آگے بھی جانا ہے، عمل کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے دوستو، محبت اگر کی ہے تو صحابہ نے کی ہے، اور پریکٹیکل ہمیں دکھلایا ہے۔ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری صرف پڑھ لینے کو کہتے ہیں، اور پریکٹیکل عمل کر کے دکھانے کو کہتے ہیں۔ اب تھیوری تو تھی، اگر صحابہ پریکٹیکل نہ کرتے، ہم کہتے جی یہ تو بڑا مشکل ہے، آج تک کسی نے کیا ہی نہیں ہے، کون مائی کا لال کرے گا؟ اللہ نے آقا کو جانثاران صحابہ کی وہ مقدس جماعت دی جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا کا ٹائٹل ملا، اولئک هم الفائزون کا ٹائٹل ملا، اولئک هم المفلحون کا ٹائٹل ملا، وبالآخرۃ هم یوقنون کا ٹائٹل ملا، کلا وعد اللہ الحسنی کا ٹائٹل ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا ٹائٹل ملا، السابقون الاولون کا ٹائٹل ملا، من المہاجرین والانصار کا ٹائٹل ملا، قد افلح المؤمنون کا ٹائٹل ملا، فی صلاتہم خاشعون کا ٹائٹل ملا، عن اللغو معرضون کا ٹائٹل ملا، للزکاة فاعلون کا ٹائٹل ملا، لفروجہم حافظون کا ٹائٹل ملا، لاماناتہم وعہدہم راعون کا ٹائٹل ملا، علی صلواتہم یحافظون کا ٹائٹل ملا، اولئک هم الوارثون کا ٹائٹل ملا، الذین یرثون الفردوس کا ٹائٹل ملا، یؤمنون بالغیب کا ٹائٹل ملا، یقیمون الصلاة کا ٹائٹل ملا، ومما رزقناہم ينفقون کا ٹائٹل ملا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کا ٹائٹل ملا۔ صحابہ نے محبت کر کے دکھلائی۔ بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گیا، خباب آگ کے انگاروں پر لیٹ گیا، ابو فقیہ نے پسلیاں توڑوا دی، سمیہ دولخت ہو گئی، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے مل گئے۔ ابن مسعود نے بھرے مجمع میں سورہ رحمان
سنا دی صدیق اکبر لہو لہان ہو گئے. صدیق اکبر غار ثور میں ہجرت کے لیے ساتھ چلے گئے. حضرت عمر تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں نکل گئے. حضرت عثمان سامان سے لدے ہوئے اونٹ راہ خدا میں نچھاور کر دیے. حضرت علی موت کے بستر پر سو گئے. حضرت طلحہ نے سینے کو چھلنی کروا دیا. زیاد ابن سکن ناموس رسالت پہ کٹ مارا. خنسا نے 4 بیٹوں کی قربانی دے دی. صحابیہ نے دودھ پیتا بچہ وقف کر دیا. یہ دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ کہ دشمن تیر مارے گا، آپ ڈھال کے بجائے میرے اس معصوم بچے کو آگے کر دے. ایک صحابیہ کو جب پتا چلا تیرا جوان بیٹا ناموس رسالت پہ شہید ہو گیا، اس کا جملہ تو سنیے، لہذا اليوم ارزاتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا کہ میرا بیٹا اسلام پر، علماء پر، ناموس رسالت پر جان کی بازی لگائے. میرے محترم دوستو، بہت سی ایسی تقاریب ہم نے اٹینڈ کی، کتنی تبدیلی ہے. آج عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے اس رات کو بھی قیمتی بنانا ہے، اس مہینے کو بھی قیمتی بنانا ہے، اس کے بعد والے مہینے کو بھی قیمتی بنانا ہے، اس کے بعد والے مہینے کو بھی قیمتی بنانا ہے. یہ 12 مہینے کس کے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مہینہ نبی کا ہے، 11 مہینوں میں اپنی مرضی چلاؤ. نہیں نہیں، یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، یہ 12 مہینے رسول اللہ کے ہیں، یہ 12 مہینے قرآن پر عمل کرنے کے ہیں، یہ 12 مہینے نبی سے محبت کرنے کے ہیں. تو نبی کے ہم پر 3 بڑے حق ہیں. نبی کے ہم پر ایک حق، نبی سے محبت کی جائے. نبی سے کیوں نہ ہو؟ کائنات میں سب سے حسین ہمارے آقا تھے، کمالات کا منبع پیکر ہمارے آقا تھے. اس لیے ایک تو نبی سے محبت، اور نبی سے محبت آپ سب کہیں گے ہمیں محبت ہے، لیکن کسی کو سچی محبت ہوگی، کسی کو جھوٹی، کسی کو کم محبت ہوگی، کسی کو زیادہ، کسی کو کبھی کبھی محبت ہوگی، کسی کو ہر وقت محبت ہوگی. میرے جملے سنیں. آپ مجھے بتائیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میرے پاؤں دباؤ. بیٹا کہتا ہے ابو پاؤں نہیں دبا سکتا، لیکن آپ سے محبت بہت زیادہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا دوائی تو لے کر آؤ اسٹور سے. کہتا ہے دوائی نہیں لاؤں گا، لیکن آپ سے محبت زیادہ ہے. پھر باپ کہتا ہے بیٹا یہ فلاں دوستوں کے ساتھ غلط گیدرنگ میں نہیں گھومو. کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بات آپ کی نہیں مانوں گا، لیکن محبت زیادہ ہے. پھر باپ کہتا ہے رات کو جلدی گھر آؤ، تم جب تک نہیں آتے نہ تمہاری ماں کو نیند آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے نا، رات کو 2-2, 3-3 بجے تک جنات کی طرح دا پیریانو دا بچوں پشان منگا گرزو. بھائی دن انسانوں کے لیے تھا اور رات جنات کے لیے. اب آپ بتاؤ ہم رات میں بھی نکل آئے تو جن اوپر سوار نہیں ہوگا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا. وہ ایک نوجوان دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، غرموں کی الاڑ، تپتی دھوپ تھی، پسینے سے شرابور تھا. تو اس کا باپ آیا، اس نے کہا بیٹا دھوپ میں کھڑے ہوئے چھاؤں میں آ جاؤ. اس نے باپ کی بات کو اگنور کیا، سنی ہم سنی کر دی جیسے آج کل ہوتا ہے. اس نے 2-3 دفعہ کہا، بیٹے نے بات نہیں مانی. وہ گیا باپ، اور جو اپنا پوتا تھا نا اس کا بیٹا، اس کو گھر سے لائے، اس کو بھی دھوپ میں لے کے کھڑا کر دیا. اب جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا دھوپ میں، کہا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی سخت دھوپ ہے. اور آپ نے اس کو، باپ نے بھی انسنی کر دی. بیٹے کو غصہ آ گیا، کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے. کہا بیٹا تو بھی تو میرا بیٹا ہے، تجھے دیکھ کر بھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی.
ہم یہ نہیں سنتے بس کل شادی ہوئی اور اس کے بعد ماں ستیلی ہو گئی اور پھر جو ہے وہ 2 مہینے بعد الگ ہو گیا اور پھر ہر اتوار کو 1 درجن کیلے لے کے ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ میں ماں کا بڑا فرما بردار ہوں، ہر اتوار کو 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں۔ شرمیں گے نا۔ اور کبھی کبھی وہ ماں باپ انتظار کرتے 1 ہفتہ انتظار کہ رات کو یعنی اتوار کو ہمارا بیٹا ملنے آئے گا، نظریں ان کی ترس رہی ہے، بے چین 1 ہفتہ، اور اتوار کو بھی اچانک فون آتا ہے آج بچوں کو لے کے آؤٹنگ پہ نکل گیا، پکنک پہ نکل گیا، آج بچوں کو کھانا کھلانے لے گیا، آج میں نہیں آ سکتا۔ پھر وہ 1 ہفتہ انتظار کرتے، اور یہ بیٹا بھی پیروں کے پاؤں دبا کر خوش ہو رہا ہے، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، تبلیغ میں پھر رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، علماء کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ارے سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں ہیں، جس پیر کے قدموں تلے جنت کو رکھا اس پیر کو ماں کہتے ہیں، جس پیر کی خوشی کو اللہ نے اپنی خوشی کہا اس پیر کو باپ کہتے ہیں، جس کی ناراضگی سے اللہ نے اپنی ناراضگی کو جوڑا اس پیر کو باپ کہتے ہیں۔ جو جنت کے 2 سینٹرل دروازے ہیں ان پیروں کو باپ کہتے ہیں، جن کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ان پیروں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی۔ بس آپ مجھے بتاؤ جو باپ کی بات نہ مانے، منہ سے کہ آپ سے محبت ہے آپ سے محبت ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ہمیں نبی سے محبت ہے لیکن بال انگریزوں والے۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا محبت نہیں ہے، لیکن پوری محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہے لیکن داڑھی نہیں رکھنی، نبی سے محبت ہے لیکن لباس سنت کا نہیں پہننا، نبی سے محبت ہے شادی میں ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ دیتے، نبی سے محبت ہے منگنی میں انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے، نبی سے محبت ہے کاروبار غیروں کے طریقے پر کرنا ہے، نبی سے محبت ہے نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی، نبی سے محبت ہے تلاوت ہم نے نہیں کرنی، نبی سے محبت ہے علماء کے پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ مجھے بتاؤ یہ محبت میں سچا ہے؟ اسی لیے بھائی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اپنا امتحان لو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو، چیک اینڈ بیلنس رکھو، کتنے کام ہم اللہ کی خوشی کے کر رہے ہیں اور کتنے کام اللہ کی ناراضگی کے، جواب آ جائے۔ تو سب سے پہلا حق نبی کا کہ نبی سے محبت کی جائے، نبی سے، سب کہہ دو نبی سے، اور محبت کی دلیل کہ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے، اور درود شریف کثرت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ اور دوسرا حق عظمت، جب محبت دل میں آئے گی تو عظمت بھی بڑھے گی، وَتُوَقِّرُوهُ اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اتباع، اتباع پیچھے چلنا، یہ خود اللہ نے فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، اللہ تم سے۔ اب اتباع کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خوبصورت گھر اور بنگلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے باہر ایک آدمی قلم کاغذ لے کر کھڑا ہوا ہے، پورے گھر کی لسٹ اور سامان کی ڈیٹیل اس پر ہے،
آپ گئے، اس نے کہا یہ 2000 گز کا بنگلہ ہے، دروازہ کھولیں گے تو اندر گارڈن ہے، پھر سوئمنگ پول ہے، پھر اس کے بعد برآمدہ ہے، پھر اس کے بعد ڈرائنگ روم ہے، پھر ڈائننگ روم ہے، پھر اس کے بعد قالین ہے، پھر کچن ہے، پھر فریج ہے، فریج میں یہ چیزیں، واش روم میں ایسی ٹائل ہیں، ایسا ماربل ہے، ایسے شیشے ہیں، ایسی فال سیلنگ ہے، ایسی ڈیکوریشن ہے، ساری چیزیں باہر سے لسٹ میں بتا رہا ہے۔ آپ کو مزہ تو آ رہا ہے، لیکن زیادہ مزہ دوسرا آدمی آیا، اس کے پاس لسٹ نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں بتایا، ہاتھ سے پکڑ کر مکان کے اندر لے جا کے پھرا دیا۔ مزہ کس میں آیا؟ دوسرے والے میں تو ایک ایک کتابیں پڑھنا، سوشل میڈیا پہ بیانات سننا، اور جی بڑی معلومات ہے ہمارے پاس، ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے، ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، ہر آدمی یوتھ کاؤنسلر بنا ہوا ہے، ہر آدمی ایک میسنجر بنا ہوا ہے، پیغامات دے رہا ہے، لیکن آپ کا جذبہ جو بنے گا مسجد میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر، منبر کی بات سن کر، محراب کی بات سن کر، علماء کی بات سن کر، ایسے مبارک ماحول میں آ کر پھر ایمان بنتا ہے۔ اللہ والوں سے اپنا تعلق آپ نے مضبوط رکھنا ہے، پائیدار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔